نحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ بقرہ شریف کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ آج آیت نمبر 217 سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ماہ حرام میں جنگ کرنے کا کیا حکم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الثانی کی آخری تاریخوں میں عبداللہ بن حجش کو ایک مختصر سے دستے کے ساتھ کفار کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ ان کی مٹ بھیڑ مشرقین کے ایک قافلہ سے ہو گئی، چنانچہ ان کا ایک آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور 3 آدمیوں کو ساز و سامان سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ جس روز یہ واقعہ ہوا، مسلمان اس خیال میں تھے کہ رجب کا چاند دکھائی نہیں دیا اور جمادی الثانی کی 30ویں تاریخ ہے، اور حقیقت یہ تھی کہ رات کو رجب کا چاند ہو چکا تھا۔ اس واقعہ سے کفار مکہ اور یہود و منافقین مدینہ کو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک سنہری موقع ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے تو ادھم مچانا شروع کر دیا کہ ذرا دیکھو ان مسلمانوں کو کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود ماہ حرام یعنی رجب میں قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ مسلمانوں کی اس نادانستہ غلطی کو لے کر انہوں نے بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ ان آیات میں ان کے پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، ماہ رجب کی بڑی عزت و حرمت ہے اور اس میں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اپنے کرتوتوں کو بھی تو ذرا ملاحظہ کرو۔ وہ راستہ جو بندے کو مولا تک پہنچاتا ہے وہ تم روکے کھڑے ہو۔ مسجد حرام میں کسی حق پرست کو تم داخل ہونے نہیں دیتے۔ صرف یہی نہیں بلکہ امن و سلامتی کے اس شہر میں اس کے اصل باشندوں کو جلا وطن کرنے سے تم باز نہیں آتے، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ جو دعوت اسلام قبول کر لیتا ہے اسے طرح طرح کے عذاب دے کر اس کے دل میں شکوک و شبہات ابھار کر دین حق سے دور کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہو۔ ان سنگین جرائم کو تمہیں خیال تک بھی نہیں، بلکہ ان کو تم جرم سمجھتے ہی نہیں، اور اس معمولی واقعہ کو جو محض غلطی سے سرزد ہو گیا ہے اسے یوں اچھال رہے ہو گویا یہ تمہارے جرموں سے قبیح ترین جرم ہے۔ کیسی تم لوگوں کی یہ جرت ہے؟ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر، آپ فرمائیے کہ لڑائی کرنا اس میں بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کے راستے سے روکنا اور اللہ کی راہ سے کفر کرنا اس سے بھی بڑا ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور اس مسجد حرام اور مکہ میں رہنے والوں کو ان کے وطن سے نکال دینا، اخراج اہل ہی نکال دینا اس میں بسنے والوں کو، منہ اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ و فساد اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے اگر بن پڑے تو، یعنی مسلمانوں کو کفار کی دلی آرزو سے آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان ہوشیار ہو جائیں کہ ان کفار کی لڑائی کا اصل مقصد اور مطمع کیا ہے۔ یہ لگے ہوئے ہیں تمہارے ساتھ ہیلے بہانوں سے لڑنے میں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، اور اس کا اصل مقصد کیا ہے؟
اصل مقصد ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے کسی بھی طریقے سے ہٹا دیں، پھیر دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور جو کوئی پھرے تم میں سے اپنے دین سے، فیمت پھر مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ حالت کفر پر، فَأُولَئِكَ تو یہی وہ بد نصیب ہے، حبطت اعمالہم جس کے اعمال سلب ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی دوزخی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین ہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ تو یہی لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوے کی بابت، یعنی یہ درست ہے کہ شراب سے عارضی سرور بھی حاصل ہوتا ہے اور جوے سے بغیر محنت و مشقت کے دولت بھی مل جاتی ہے، لیکن ان کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے سامنے اس نفع قلیل کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ اسی موضوع کو سورۃ المائدہ کی آیت 90-91 میں بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں جب پہنچیں گے تو اس کو وہاں پر تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ شراب اور جوے کی بابت، قل آپ فرما دیجئے فیہما اسم کبیر، فیہما اسم کبیر آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، واسمہما اکبر من نفعہما، واسمہما اکبر من نفعہما اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے کے مقابلہ میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اور پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، فرمائیے قُلِ الْعَفْوُ فرما دیجئے جو زیادہ ہو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کھول کھول کر تمہیں اپنی آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو۔ جو چیز تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو، جس کا خرچ کرنا تمہاری طبعیتوں پر بوجھ نہ ہو، وہ خرچ کرو۔ ایک شخص سونے کا انڈا لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری طرف سے یہ صدقہ قبول فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، وہ بار بار اصرار کرتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرماتے رہے۔ جب وہ باز نہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انڈا اس سے لے کر غصے سے دور پھینک دیا، اور اگر اسے وہ لگ جاتا تو اس کا سر پھوڑ دیتا۔ پھر اس حکیم و مشفق استاد اور مربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آتا ہے اور اپنا سارا مال خیرات کر دیتا ہے اور پھر لوگوں سے بھیک مانگنے لگتا ہے، صدقہ تو تب ہے جب احتیاج نہ ہو۔ نیز اس لفظ میں ان لوگوں کے لیے بھی درس عبرت ہے جن کے پاس بے حساب دولت ہے اور ان کے گرد و نواح اور پڑوس میں کئی غریب، مسکین اور محتاج زندگی کی اہم ضروریات کے لیے بھی ترس رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ادا کر کے اب وہ ہر قسم کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے ہیں، بلکہ ان کی ضرورت سے زیادہ جو سرمایہ ہے اس سے وہ اپنے اسلامی بھائیوں کی ضرور مدد کیا کریں۔
بعض کا خیال ہے کہ زکوٰۃ سے پہلے یہ حکم تھا کہ ضرورت سے زیادہ مال خرچ کیا کریں، ضرورت سے زیادہ مال کا صدقہ کر دیا کریں، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ یہ رائے درست نہیں، کیونکہ آیت زکوٰۃ جو سورۃ بقرہ کی ابتدا میں ہے اس آیت سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے وہ اس آیت کی ناسخ نہیں ہو سکتی، اور یہاں نسخ کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ زکوٰۃ فرضی صدقہ ہے اور یہ آیت نفلی صدقات کے بارے میں توضیح فرما رہی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، تو فرمائیے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تمہیں اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم لوگ خوب غور و فکر کرو، یعنی دنیا و آخرت کو دونوں کو بہتر بنانے کے لیے غور و فکر کیا کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے کام میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، فرمائیے ان سے الگ تھلگ رہنے سے ان کی بھلائی کرنا بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بعض لوگ تو یتیموں کے اموال کو خرد برد کرنے کے لیے ان کے ساتھ شراکت کرتے، لیکن کئی ایسے بھی تھے جو ازراہ ہمدردی ان کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیتے اور دیانت داری سے ان کے حصے کا نفع ان کو ادا کرتے، اور ان کی سہولت کے پیش نظر ان کے کھانے پینے کا انتظام اپنے ساتھ کر لیتے۔ جب قرآن حکیم نے یتیموں کے اموال میں بددیانتی کرنے سے سختی سے روکا، بلکہ ان کے مال کے نزدیک تک جانے سے منع کر دیا، تو اس سے ان لوگوں کو بھی بڑی پریشانی ہوئی جو یتیموں کی بہتری اور فائدہ کے لیے ان کو اپنے ساتھ شریک کیے ہوئے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم یتیموں کا روپیہ کاروبار میں لگاؤ تاکہ اس سے انہیں نفع پہنچے تو یہ اچھی بات ہے، منع تو اس امر سے کیا گیا ہے کہ تم ان کے مال ہی ہضم کر جاؤ، اس بات سے تم کو منع کیا گیا ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ کاروبار کرو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو بھی اور سنوارنے والے کو بھی، ایسا نہیں ہے کہ وہ تم کو جانتا نہیں ہے، ہر ایک کی نیت اور ارادے سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو مشکل میں ڈال دیتا تمہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔